الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قرآن کریم کی ترجمہ اور تفسیر کے لیے منعقد کیا گیا اس دروس کے سلسلے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. اہلا وسہلا ومرحبا. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم نے اور آپ نے جن صورتوں کو منتخب کیا ہے ان میں یہ آج چھٹی صورت ہے، سورۃ الکافرون. اس سے پہلے 6 دروس ہو چکے ہیں، جس میں پہلا درس ابتدائی باتوں کے لیے، تمہید کے لیے، اور بقیہ 5 دروس میں ہر درس میں ایک ایک صورت ہم نے سیکھا، سمجھا، ترجمہ کرنے کی کوشش کی. آج کے درس میں سورۃ الکافرون ایک اہم صورت جو ہمارے سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس کے مفہوم، اس کے معانی جاننا، سمجھنا اور سمجھ کر کے عمل کرنا یہ نہایت ضروری ہے. لہذا ہم شروع کرتے ہیں اولاً اس سورت کی تلاوت کے ذریعے سے آغاز. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کے پاس بھی قرآن کریم مصحف کی شکل میں موجود ہوگا اور نوٹ بک بھی ہوگی، جس میں آپ اہم باتیں نوٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اس سورت کا نام جیسا کہ آپ نے سنا الکافرون، سورۃ الکافرون. یہ نام اس سورت کی پہلی آیت کریمہ سے لیا گیا ہے، جس میں لفظ موجود ہے قل یا ایھا الکافرون.
اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم مواقع پر اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت، قل هو اللہ احد کی تلاوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم مواقع پر کیا کرتے تھے، ویسے ہی سورۃ الکافرون کی بھی تلاوت آپ فجر کی 2 رکعت سنت بڑی اہمیت کی حامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اہم۔ تو اس اہم نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آیت کریمہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے تھے اور آخری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطر پڑھتے تھے تو اس میں دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے تھے اور آخری رکعت میں تین رکعت پڑھنے میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد تلاوت کیا کرتے تھے۔ وتر کی نماز بھی بڑی اہمیت کی حامل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ نفلی نمازوں میں فجر سے پہلے 2 رکعت اور رات کی وتر، چاہے آپ گھر پر ہوں یا سفر میں ہوں، سفر میں مسافر کی رخصت ہو جایا کرتی، وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں، سنتوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے باوجود کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے پھر بھی فجر کی 2 رکعت نہیں چھوڑا کرتے تھے اور وتر کی نماز کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو ان 2 اہم نمازوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کر لی جائے۔ چنانچہ نوفل الاشجعی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اقرأ عند منامک قل یا ایھا الکافرون، کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں، نیند کا وقت آپ کا ہو جائے تو سورۃ الکافرون کی تلاوت کر لیا کیجیے، ثم نم علی خاتمتها، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر سو جائیے، فإنها براءۃ من الشرک، کیونکہ اس کے اندر شرک سے براءت کا اظہار ہے، شرک سے نفرت کا اظہار ہے، شرک سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا۔ تو یہ 3 فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اس سورت کے حوالے سے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعات کے اندر پہلی رکعت کے اندر اللہ کے نبی اس کی تلاوت فرماتے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دوسری رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے تھے اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد کی، اور ایسے ہی آخری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص کی تلاوت نبی علیہ وسلم اہم تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سورت کی شان نزول کیا ہے۔ بعض مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جب توحید کی دعوت دینے لگی اور الحمدللہ لوگ اس کو قبول کرنے لگے، تو پہلے تو مخالفین نے بہت مخالفت کی، کفار مکہ نے مخالفت کیا اور کسی بھی طور پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ایک لمحے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں تھے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن الحمدللہ جب اسلام دھیرے دھیرے لوگوں میں عام ہونے لگا تو انہوں نے سوچا کہ آئیے اس فتنے کو نعوذ باللہ روکنے کی ایک کوشش کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ تم ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہیے، اور ہم لوگ مل کر کے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں تو دوسرے سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، یعنی اس طریقے سے باری لگا کر کے ہم آپ کے بھی معبود کی عبادت کریں گے، اپنے معبود کی عبادت کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ بھی اپنے معبود کے ساتھ ساتھ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، یعنی ایک سال اپنے معبود کی عبادت کریں تمام لوگ، اور دوسرے سال ہمارے معبود کی عبادت کر لیں۔ تو یہ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت نازل فرما دی کہ اس طرح کے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو تم ان کے معبودوں کی عبادت کرو گے اور نہ ہی وہ لوگ جن کے لیے ہدایت نہیں تھی وہ تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ یہ شان نزول ہے اس صورت کا کہ اس طریقے کے کفار کی جانب سے ایک مشورہ آیا تھا، ایک رائے آئی تھی کہ ایسے ہم لوگ کر کے آپس کے اختلافات کو ختم کر لیں اور ایک دوسرے کے معبود کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرما دیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ترجمہ کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے کہ اس صورت میں جو الفاظ ہیں، جو ورڈز ہیں، ان کی میننگ کیا ہے۔ پہلا لفظ ہے قل، آپ اس کے بارے میں جان چکے ہیں، اس سے پہلے 2-3 صورتوں میں گزر چکا ہے۔ قل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیے، آپ اعلان کر دیجیے، قل آپ کہیے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والوں، یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والوں، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ما، اس کی، ما، اس کی، تعبدون، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ما یہ حرف صلہ ہے، ما صلہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ما، اس چیز کی، تعبدون، جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ما، اس چیز کی جس کی، تعبدون، تم لوگ عبادت کرتے ہو، تعبدون، تم لوگ عبادت کرتے ہو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، تعبدون، تم لوگ عبادت کرتے ہو، ما کا ترجمہ اس کی جس کی، یعنی یہ ہے حرف صلہ۔ ایسے ہی اگلی آیت کریمہ میں انتم کے معنی تم، یو کے معنی میں، ولا انتم، اور نہ ہی تم لوگ، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، انتم مانے تم، یو، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما، اس چیز کی جس کی، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، یہ اعبد اس سے پہلے گزر چکا ہے، میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، نہ ابھی اور نہ بعد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، لا کے معنی نہیں، انا معنی میں، عابد عبادت کرنے والا، لا کے معنی نہیں، انا میں، عابد عبادت کرنے والا، ما فیصلہ ہے، عبد تم جس کی تم نے عبادت، عبد تم جس کی تم نے عبادت کیا، یہ پاسٹ، ما عبد تم جس کی تم نے عبادت کیا، ولا، واو یہ اینڈ کے معنی میں، لا نہیں کے معنی میں، انتم تم یو کے معنی میں، عابدون وہی پھر وہی آیا عبادت کرنے والے، ما اعبد یہ گزرا ہے، ما اس چیز کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، لکم تمہارے لیے،
لکم تمہارے لیے، فار یو، دینکم تمہارا دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، فار می، ولی دین اور میرے لیے میرا دین۔ ایک بار پھر کچھ الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کل معنی آپ کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والوں، یا یہ کہیں اے کافروں یا اے کفر کرنے والوں۔ لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، ما حفظنا، تعبدون، اس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا، واو اینڈ کے معنی میں، لا نہیں، انتم یو، عابدون عبادت کرنے والے، یہ جمع کی شکل میں ہے، ما فصلہ، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ولا، واو اینڈ کے معنی میں، لا نفی کے معنی، نہیں کے معنی میں، انا میں، ای عابد میں عبادت کرنے والا ہوں، عابد عبادت کرنے والا، ما عبدتم، ما حرف صلہ، عبدتم جس کے تم نے عبادت کیا پاسٹ میں، وا اینڈ کے معنی میں، لا نہیں، انتم یو کے معنی میں، عابدون عبادت کرنے والے، جمع کی شکل میں، ما حرف صلہ، اعبد لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، فار یو، دینکم تمہارا دین، دینکم تمہارا دین، ولی دین، ولی یعنی میرے لیے، فار می، دین دین من۔ آئیے اس کو ترجمہ کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والوں، اے کافرو، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، آپ اعلان کر دیجیے، یا ایھا الکافرون، اے کفر کرنے والوں، اے کافرو، لا اعبد میں عبادت نہیں کروں گا، میں پوجا نہیں کروں گا، کس کی؟ ما اس چیز کی، ما تعبدون جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، لا اعبد میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ ہی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، پوجنے والا ہوں، پوجوں گا، عبادت کروں گا، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم نے عبادت کیا، ولا انا عابد ما عبدتم اور میں عبادت نہیں کروں گا، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کیا، ولا انتم عابدون ما اعبد پھر وہی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ریپیٹ فرمایا، ولا انتم عابدون ما اعبد اور تم لوگ بھی عبادت نہیں کرنے والے ہو، ما اعبد اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور کفار مکہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، منات کی، عزا کی، حبل کی، یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال اپنے اللہ کی عبادت کریں، ہم لوگ بھی اللہ کی عبادت کر لیں، اور دوسرے سال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، لات کی، عزا کی، منات کی، حبل کی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کے اللہ رب العالمین نے ایک دم کلیئر واضح کر دیا
اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ اعلان کریں، بتائیں، ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کفار مکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اعلان ہے اللہ کے نبی کی جانب سے کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، لات کی، عزا کی، منات کی، حبل کی، میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا، کیونکہ تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت میں نہیں کروں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ ایسا ہے کہ تم میرے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان کرایا جا رہا ہے، نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، یعنی لات ہے، حبل ہے، عزا ہے، منات۔ پھر اسی بات کو پھر ریپیٹ کر اللہ رب العالمین نے پھر اعلان کر دیجئے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم لوگ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اس صورت کے آغاز کل سے ہوا ہے۔ قرآن کریم میں 5 صورتیں ہیں جس کا آغاز کل سے ہوا ہے۔ یہ چوتھی صورت ہم لوگ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں جس کا آغاز کل سے ہوا ہے، جس کی شروعات کل سے ہوا ہے۔ سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور یہ آج سورۃ الکافرون، یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جس کے شروع میں کل آتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتا ہے۔ ایک صورت اور ہے جس کے شروع میں لفظ قل آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ اعلان کرواتا ہے، وہ ہے سورۃ الجن جو 29واں پارہ میں ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ یہ 5 صورتیں ہیں جس کے شروع میں قل کا لفظ ہے، یعنی اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کسی بات کا اعلان کروانا چاہتا ہے، اطلاع دلوانا چاہتا ہے۔ الکافرون کہا گیا، اس کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں الکافرون سے مراد کون لوگ ہیں؟ الکافرون سے مراد سب سے پہلے تو مکہ کے لوگ ہیں، جو کفار مکہ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو جائے کہ ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں اور آپ دوسرے سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں۔ تو کافرون سے پہلی مراد تو کفار مکہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر جو کفر کرنے والے لوگ موجود ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یا اسی طریقے سے دوسرے اور مذاہب میں ہندوازم کے اندر یا سکھزم کے اندر، بدھزم کے اندر جتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، وہ سب تمام کے تمام اس میں شامل ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس لفظ کے ذریعہ سے صرف اس وقت کے مکہ کے کفار کو مراد نہیں لیا، وہ تو موجود تھے، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے یہ جملہ ہے کہ جتنے بھی کافر آئیں گے تمام کے تمام اس میں شامل ہوں گے۔ سب سے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے معبودوں کی اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ہمیشہ کے لیے جتنے بھی کفار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ تمام کفار سے کہہ دیا جائے، چاہے وہ مکہ میں موجود ہوں یا دوسرے علاقے میں موجود ہوں یا کسی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے، ان کے یہاں اگر کفر ہے، انکار ہے، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں یا جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مان رہے ہیں، تو سب اس کے اندر مخاطب ہیں۔ اس دور کے کفار بھی مخاطب ہیں اور آج کے جو کفار ہیں ان سے بھی یہی بات کہی جائے گی کہ اے کفر کرنے والوں، اللہ کو نہ ماننے والوں، اگر ہم سے اس طرح کی کوئی توقع رکھتے ہو تو ہمارے نبی کے اعلان ہے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا ہے تو کر سکتا ہوں۔ اس صورت کے اندر ایک اہم چیز جو ہم کو دکھتی ہے وہ یہ ہے
کہ شرک سے اپنے آپ کو الگ کر لینا، ہر حالت میں کسی بھی صورت میں شرک کو قبول نہ کرنا، یہ اس صورت کی خاصیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے، ایک مرتبہ ہم اس کو دیکھیں، جن مراحل سے گزر رہے تھے اس کو ہم دیکھیں، کس آزمائش سے گزر رہے تھے اس کو ہم دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور سے اچھے حالات نہیں، آج کے دور سے مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کفار بہت سخت تھے، لیکن تھوڑا جب دیکھے کہ اب یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے یہ دین، تو انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا نرم کیا، تھوڑا پست کیا، تھوڑا نرمی دکھائی، اور ایک طریقے سے تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیس دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے قریب لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر چاہتے تو تھوڑی سی نرمی دکھا دیتے اور شرک کا کچھ حصہ نعوذ باللہ قبول کر لیتے، تاکہ خود بھی عافیت میں ہوں اور دوسرے لوگ بھی عافیت میں رہیں، صحابہ کرام عافیت میں رہیں۔ لیکن معاملہ یہ توحید کا ہے، معاملہ یہ عقیدے کا ہے، اس کے تعلق سے ذرہ برابر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آج اسی پس منظر میں ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے سیکولرزم کے نام پر کیا کیا کہ لوگوں کے بعض دینی رسومات کو قبول کرنا شروع کر دی۔ ایک مسلمان کی آپ دیکھیں گے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، اور اس سوسائٹی میں جہاں دونوں مکس رہتے ہیں، دونوں کمیونٹی کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں کثرت سے دیکھنے میں آتی ہیں کہ رواداری کے نام پر یا سیکولرزم کے نام پر وہ ان کے دین میں، یہ ان کے دین میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دینی رسومات یہ ادا کر لیتے ہیں اور کچھ دینی رسومات وہ ادا کر لیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، یہاں رہنا ہے تو تھوڑا سا نرمی دکھانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ابھی دیکھیں گنپتی وغیرہ کا موقع جب آتا ہے، وہاں پہ کتنے مسلمان ہیں جو باقاعدہ گنپتی کی جو مورت ہے اس کے سامنے جانا، اس کے لیے جو کچھ رسومات تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ کر کے دکھلانا۔ نعوذ باللہ کتنے تو ایسے ہیں کہ اپنے گھر میں انہیں بٹھاتے ہیں اور پھر باقاعدہ عید کی نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں، اور وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ان کا کر لیا جائے، کچھ ان کا کر لیا جائے، تاکہ اس سوسائٹی میں ہم آسانی سے رہ سکیں۔ ایسے سیاست کے ماہرین جو ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، پولیٹیشین، ان کا معاملہ دیکھیں کہ ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرے مذاہب کی بہت ساری چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، بظاہر صحیح جھک جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے دین سے منع کیا کہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی شرک کو برداشت کر لیں، کہ ہم تھوڑا سا شرک کر لیں گے، یہ قطعاً درست نہیں۔ اگر یہ درست ہوتا تو اللہ رب العالمین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب تمام صحابہ کرام پریشان تھے، مسلمان پریشان تھے، جب اللہ کے نبی کا بائیکاٹ ہو رہا تھا، 3 سال تک شعب ابی طالب میں عام میں رہے اور ہر قسم سے پریشان کیا گیا، اگر اتنی ذرہ سا گنجائش ہوتی تو اس موقع پر اللہ رب العالمین ضرور گنجائش نکال دیتا کہ ٹھیک ہے 1 سال آپ یہ کر لیں، 1 سال آپ یہ کر لیں، لیکن نہیں، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں ہے ہی نہیں ہے کہ عقیدے کے بارے میں سمجھوتا کر لیں، عقیدے کے بارے میں سمجھوتا کر لیں۔ اور آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بسا اوقات دنیاوی ترقی کے نام پر کچھ ایسی چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ کبھی ہم جانتے ہیں اس چیز کو، کبھی نہیں جان پاتے کہ یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ اسکولوں میں آپ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ فلاں اسکول ہے، وہاں بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے، بہت اچھا سسٹم ہے، اور ہم اپنے بچوں کو وہاں شامل کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ وہاں آغاز شرک سے ہوتا ہے، کہ کانوینٹ اسکول وغیرہ ہوں یا اسی طریقے سے اور دوسرے مذاہب کے مینجمنٹ والے،
وہ اپنا وہاں سے کراتے ہیں، شروعات اپنے دین کے اعتبار سے کراتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اچھی تعلیم کے لیے ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ہم داخل کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ جہاں تھوڑا سا بھی شرک ہے اور ہمیں شرک کرنے پر مجبور کیا جائے، ہمارے بچوں کو شرک کرنے پر مجبور کیا جائے، قطعاً نہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ ایک دن وہ اپنے دھرم کے اعتبار سے چلاتے ہیں، دوسرے دن اسلام کے اعتبار سے چلاتے ہیں، تیسرے دن عیسائیت کے اعتبار سے چلاتے ہیں، کیا ایسی جگہوں پر ہم اپنے بچوں کو شامل کر سکتے ہیں یا ہم خود شریک ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یہ چیز جو ہے عقیدے کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا، لیکن آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو ہم تھوڑی تعلیم کم پائیں گے اور کیا ہوگا، تھوڑی کم اچھی تعلیم ملے گی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، شروع میں دشواریاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن آگے چل کر خود اپنا راستہ وہ طے کر لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر تعلیم کی بنیاد کے لیے یا جاب کے لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو عقیدے کے خلاف ہیں، ہم اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ اس سے ہماری جاب وابستہ ہے، ہم جاب کر رہے ہیں، نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا نہیں۔ عقیدے کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ توحید وہ دولت ہے کہ جب بھی آپ اس کو لے کے چلیں گے، آزمائش آ سکتی، آزمائش آ سکتی، اور ہر آزمائش کے بعد کامیابی ہے۔ وقتی طور پر تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، ہمیں بہت جھیلنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود کامیابی ہمارے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ تھا کہ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ سمجھ میں آئے کہ آگے چل کے بہت بہتر ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے عقیدے پہ جمے رہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس پر قائم رکھا، اور پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ کس طریقے سے عقیدے پر قائم رہنے والا آگے چل کر کے اپنے عقیدے کا محافظ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے حالات کو بہتر کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تیسری بات، ایک بات اور نوٹ کیا ہوگا کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم ہمارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی میں تمہارے معبود بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم میرے معبود یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کفار مکہ اللہ رب العالمین کی بالکل عبادت نہیں کرتے تھے یا کرتے تھے؟ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گی تو آپ کو یہ دکھے گا کہ جہاں ایک طرف وہ اپنے معبودوں کے لیے، بتوں کے لیے عبادت کرتے تھے، لات ہے، حبل ہے، عزا ہے، ان کے بتوں کے نام ہے، منات ہے، جہاں ان کی عبادت کرتے تھے، وہیں پر اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کرتے تھے۔ مثلا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ان کے یہاں حج رائج تھا، اور ایسے کئی ایسی عبادتیں ہیں جو وہ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ بلکہ معاملہ تو یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کو حقیقی رب مانا کرتے تھے۔ پریشانی مصیبت آتی تھی تو اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے، پھر اس وقت اپنے معبودوں کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے معبودوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا وہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ نہیں، وہ عبادت کرتے تھے۔ پھر کیوں کہا گیا؟ وہ تو عبادت کرتے تھے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ساتھ میں معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ شرک ہے، اور شرک کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یعنی ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن شرک بھی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ نیک عمل جو کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، قابل قبول نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ نیک عمل کو کس طریقے سے ختم ہونے کا کی وعید سنائی ہے
کہ صحابہ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد فرماتا اللہ رب العالمین وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء کرام ہیں، نوح ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، یعقوب ہیں، اسماعیل ہیں، ادریس ہیں، ابراہیم وغیرہ تمام تقریباً 17 انبیاء کرام کا نام ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ لوگ شرک کر دیں تو اس کی وجہ سے ان کے جو نیک اعمال ہیں سب ضائع ہو جائیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے. اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دی، آگاہ کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ شرک کر دیں تو آپ کے نیک عمل برباد ہو جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ وہ ضرور اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن ساتھ میں شرک کرتے تھے، تو شرک کی وجہ سے ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اللہ رب العالمین اس کو رد کر دیتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اس آیت کریم اس صورت میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ تم عبادت کرو گے بھی تو ساتھ میں شرک کر رہے ہو، تو شرک کرنے کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. اس سے ایک چیز ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہ شرک بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز. اس سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے. کتنی بھی ہم نیکیاں کر لیں، نیک اعمال ہم انجام دیں اور ساتھ میں معمولی سا بھی شرک کر دیں تو پھر نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کہیں شرک نہ ہونے پائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو تھوڑا ہی سا تو ہے، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. نہیں معلوم کہ جتنا ہم نے نیک عمل کیا ہے اس تھوڑے کی وجہ ضائع ہو جائے گا. اہل علم مثال پیش کرتے ہیں کہ شرک کتنا خطرناک ہے، چاہے اس کی مقدار معمولی ہی سے ہو، کہ ایک گلاس پانی، فل ایک گلاس پانی، اگر اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے یا ایک معمولی سا چھینٹا ڈال دیا جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس پانی کو پیے. کیوں؟ سب نجس ہو گیا، سب ناپاک ہو گیا. تو اس بنیاد پر شرک سے بچنے کی ضرورت ہے. اس میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تو تھے لیکن ساتھ میں شرک کرتے تھے، اس لیے ان کی عبادت کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے کہ ایسے عبادت کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی تم عبادت نہیں کر سکتے. ایسے ہی لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین. حقیقت کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اصلی دین جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے وہ ایک ہی وہ اسلام. لکم دینکم ولی دین، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی دین ہے، دو دین نہیں، ایک دین، وہ ہے اسلام. پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے میرے لیے میرا دین؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اپنے دین پر عمل پیرا ہوں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، اور تم اپنے دین پر عمل پیرا ہو، تم اس پر چلو. یعنی رہنے کا، ساتھ میں رہنے کا، بسنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سماج و سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں دو دین کے ماننے والے لوگ موجود ہیں تو ان کو دعوت دی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا. لیکن اگر ماننے کو تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہیں، آپ اپنے دین پر عمل کیجیے. ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، اس کا ایک رتی برابر معاملے سا حصہ بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے آپ اگر نہیں مانتے عمل کرو، تم جانو تمہارا کام جانے. تو یہ مراد ہے کہ ایک ساتھ اگر رہنا پڑ رہا ہے، جیسا ہندوستان کے اندر، اس کنٹری کے اندر اور دوسری کنٹریز کے اندر بہت ساری ایسی جگہ، ایسی سوسائٹی ہے جہاں دونوں کی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں،
تو وہاں پر دین کی دعوت دی تو جائے گی، سمجھایا جائے گا، لیکن جب بات نہ بنے تو یہ ہوگا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں، وہ اپنے دین پر قائم رہیں، میں اپنے دین کا اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینے والا ہوں، اور آپ اپنے دین کا اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینے والے ہوں۔ اس اعتبار سے رہنے کے لیے، ایک ساتھ رہنے کے لیے ایک طریقہ نکالا گیا کہ آپ اپنے دین پر رہ کر کے زندگی بسر کیجئے، میں اپنے دین پر رہ کر کے زندگی بسر کروں گا۔ آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے، تو اس میں یہ کہیں نہیں آتا کہ میں تمہارے دین سے راضی بھی ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں، آپ کسی اور مذہب پر دین پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کا وہ دین مجھے پسند آ جائے نہ، ہم اس دین کو شرک مانتے ہیں، کفر مانتے ہیں، تو اس سے ہم راضی نہیں، بلکہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کے باوجود جب بات نہیں بنی ہے تو آپس میں رہنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل کر لیجئے، میں اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں، لیکن میں اس دین سے راضی نہیں ہوں۔ شرک ہو یہ میرے لیے خوشی کا باعث نہیں ہو سکتا، میرے لیے رضامندی کے باعث نہیں ہوتا، شرک ہو جائے نہ، شرک ہمیں کبھی پسند نہ رہا، کفر ہمیں کبھی نہیں پسند ہو سکتا، چاہے جتنا بھی ہم ایک ساتھ رہتے ہوں۔ جو غلط ہے تو غلط ہے، ہمارا سچ ہے اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دلائل فراہم کیے ہیں، ہم دعوت دیں گے، لیکن جب بات نہیں بنتی ہے تو آپ اپنے دین پر عمل کیجیے، میں اپنے دین پر عمل کرتا ہوں، ایک ساتھ رہ لیتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہ لیتے ہیں، لیکن آپ کے دین سے میں راضی نہیں ہوں، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونا چاہیے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، میں اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے لکم دینکم ولی دین بول کر کے رہنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس چیز سے اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے میں منع کیا گیا ہے، اسی چیز کو لکم دینکم ولی دین کے نام پر لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں کیا منع کیا گیا کہ میں تمہارے دین پر عمل نہیں کر سکتا، آپ ہمارے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اسی سے روکا گیا ہے، اسی سے روکا گیا ہے، اسی سے براءت کا اظہار کیا گیا ہے کہ شرک میں نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، لیکن لکم دینکم ولی دین، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، اس چیز کو لے کر کے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ حصہ ذہن میں نہیں رہتا کہ وہ شرک، وہ کفر صحیح نہیں ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، یہ چیز جب ذہن میں نہیں رہتی تو آگے چل کر دھیرے دھیرے پھر وہی بات ہو جاتی ہے، کچھ حصہ ہم ان کا اپنا لیتے ہیں، کچھ حصہ وہ ہمارا اپنا لیتے ہیں، نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لکم دینکم ولی دین کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل کر لیجئے، میں اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں، لیکن آپ کے دین سے میں راضی ہوں یہ ضروری نہیں ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، نہ کفر سے میں راضی ہو سکتا ہوں، نہ میں شرک سے راضی ہو سکتا ہوں۔ اس چیز کو اگر سامنے رکھیں گے تب جا کر کے وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، میں اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے ان کے دین میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ورنہ دھیرے دھیرے میں نے شروع میں جو ذکر کیا ہے کہ جو ہے رواداری کے نام پر یا سیکولرزم کے نام پر، نرمی کے نام پر، انسانیت کے نام پر لوگ ایک دوسرے کے دین میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا کوئی معاملہ نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کا کوئی معاملہ نہیں، ان کا معاملہ تو یہی ہے کہ وہ ان کی بھی عبادت کر لیں گے، ان کی بھی عبادت کر لیں گے، لیکن ہمارے لیے ایک موحد کے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے جو الحمدللہ ہر اعتبار سے مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ ہم کہیں اور جائیں۔ ایک اور چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی اور سورت الاخلاص کی تلاوت اہم موقع پہ کیا کرتے تھے۔ ایک آپ نے دیکھا کہ فجر کی 2 رکعات کی سنت، 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے۔ آخر ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تلاوت کیا کرتے تھے؟ ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ اللہ کے نبی کیوں تلاوت کرتے تھے؟ ایسے ہی آپ دیکھیں وتر کی نماز میں دوسری، اگر 3 رکعت کی وتر ہے تو دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد۔ ایسی سوتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ پڑھا کرتے تھے،
اور ایک صحابی رسول کو بھی آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں صورتوں کو آپ نے پڑھا، اس کے ترجمہ کو آپ نے دیکھا، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ایک بار پھر میری گزارش ہے کہ دونوں صورتوں کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس کو سامنے رکھیے۔ اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سورۃ الاخلاص کے اندر عقیدہ بیان کیا گیا۔ عقیدہ کیا؟ کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ کسی نے اس کو جنم دیا، نہ اس کے کوئی برابر ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اور اس صورت کے اندر عملی طور پر توحید کو دکھایا گیا کہ عبادت ہم کریں گے تو صرف اللہ کی کریں گے۔ وہاں عقیدہ ہے، اس وہاں سورۃ الاخلاص کے اندر وہاں عمل کی بات نہیں، وہاں بات ہے ماننے کی کہ ہم اللہ کو اکیلا مانتے، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ تو اس میں صرف عقیدے کی بات ہے، ماننا ہے کہ میرا اللہ تنہا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، توحید ہے، ارادی اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے عملی طور پر کر کے دکھانا، توحید پر عمل کر کے دکھانا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت کر کے ہم دکھلائیں کہ اکیلے اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی صورت میں نہیں کریں گے، کسی کی صورت میں نہیں کریں گے۔ تو اس صورت کے اندر ماننے کی بات ہے، توحید ماننا ہے، اور اس صورت کے اندر توحید پر عمل کر کے دکھلانا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں توحید اکٹھا ہو جاتی ہے، ایک ماننے والی کہ اللہ کو اکیلا ماننا ہے ہر اعتبار سے، اور یہاں عملی طور پر عبادت جب کریں گے تو اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں صورتوں کے مفہوم میں یا آپس میں ایک قسم کا گہرا تعلق ہے۔ اس بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اہم موقع پر دونوں صورتوں کو اکٹھا کر کے پڑھا کرتے تھے، فجر کی 2 رکعت نماز میں، سنت میں، ایسے ہی وتر میں، اور ایسے ہی سوتے وقت۔ آخری بات آج کے درس کی انشاءاللہ، کہ ایک ہی بات کو اس صورت کے اندر کئی بار ریپیٹ کیا گیا ہے، 2 مرتبہ۔ ادھر سے بھی کہ میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور پھر آگے کہا گیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پھر میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، 2 مرتبہ۔ ایسی ان کے لیے بھی کہا گیا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم لوگ بھی اس ذات کی عبادت نہیں کرو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ اور پھر وہی آیت کریمہ 5ویں نمبر پر بھی وہی آیت کریمہ بہو نقل کی گئی، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہ تم بھی عبادت نہیں کرو گے اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ریپیٹ بار بار کیا گیا، تکرار کیوں ہے؟ تو اس کا مفسرین نے جواب دیا، ایک تو یہ ہے کہ عربی زبان کی چیز کا فائدہ ہے کہ جب کسی بات پر زور دیا جاتا ہے، تاکید کی جاتی ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، تو اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، بار بار ایک ہی جملے کو۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کئی مقام پر اس کو ایک ہی چیز کو کئی جگہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ سورہ قاریہ پڑھی، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، ایسے ہی سورہ رحمان پڑھی، کئی مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے۔ ایسے دیگر بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی کہ بار بار ریپیٹ کیا گیا، مکرر کیا گیا، دہرایا گیا، کیوں؟ تاکید کے لیے، کہ ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، ذرہ برابر اس سلسلے میں سوچنا بھی نہیں کہ میں ایک مرتبہ بھی کروں گا۔ دوسرا جواب اہل علم مفسرین نے یہ دیا ہے، ایک ہے پاسٹ کے لیے، ایک ہے موجودہ دور کے لیے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور ایک فیوچر کے لیے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا، ابھی بھی نہیں کروں گا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ اہل علم نے جواب دیا ہے۔ بہرحال آج کی اس درس میں ہم نے جس صورت کے بارے میں پڑھا، جانکاری حاصل کی ہے، وہ سورۃ الکافرون ہے، جو کہ اس کی فضیلت ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم مواقع پر اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، مثلا فجر کی 2 رکعت سنت کے اندر، وتر کے اندر، اور سوتے وقت صحابہ کرام کو تلقین کی۔ شان نزول یہ آیا
کہ کفار مکہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ایک سال آپ میرے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کر دیا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے کہ کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ترجمہ دیکھا اور پھر چند آیات کی کل کلف جو آیا ہے، کل 5 صورتوں کے شروع میں آیا ہے، جس میں سے ایک صورت یہ ہے۔ الکافروں سے مراد ہر قسم کے کافر، چاہے کفار مکہ ہوں، یہود و نصارہ ہوں، یا آج کے دور کافر ہوں، تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ شرک سے مکمل طور سے یہ صورت برات کے اظہار کرتی ہے، ہم تمام کو سکھلاتی ہے کہ ہمیں شرک سے ہر حال میں بچنا ہے۔ کسی بھی صورت میں کتنا بھی لالچ دیا جائے، کتنا بھی نرمی کا مظاہرہ کیا جائے، سب برداشت ہو سکتا ہے، لیکن شرک برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی کفار مشرکین اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت کو شمار نہیں کیا گیا اس بنیاد پر کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی، اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، لہذا اللہ کی جو کچھ بھی انہوں نے عبادت کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ ہم شرک سے بچتے رہیں، شرک میں واقع نہ ہو پائے، اس سے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسے ہی لکم دینکم ولی دین کا مفہوم ہم نے سمجھا کہ اصل دین تو ایک ہی دین، الگ الگ دین نہیں، لیکن جب ماننے کو تیار نہیں ہے تو ساتھ میں رہنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے دین پر عمل کروں گا، آپ اپنے دین پر عمل کیجیے، میں اپنے دین کا حساب دینے والا ہوں، آپ اپنے دین کا حساب دینے والے، لیکن میں آپ کے دین سے راضی نہیں۔ اگر آپ کہہ پاتے تو اچھی بات ہے، نہیں کہہ پاتے تو یہ تو ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ شرک سے ہمیں نفرت ہے، ہمیں کفر سے نفرت ہے، ورنہ معاملہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ یہ چند باتیں ہم لوگوں نے آج کے درس میں سیکھی ہیں، اور آخری بات جو مجھے اس سلسلے میں کہنا ہے کہ کفر، توحید کے مقابلے میں کفر پہلے تو بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو رون دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یعنی جہاں بھی کفر ہوگا توحید کی دعوت آئے گی تو اہل کفر توحید کو ایک دم مٹانا چاہیں گے، اس کا جواب سختی سے دیں گے، لیکن دھیرے 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 جب توحید غالب آنے لگتی ہے، پھیلنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے لگتی ہے، تو کفر پھر نرم پڑنے لگتا ہے۔ یہ اہم بات ہے، اس کو لے کے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں انہوں نے برداشت نہیں کیا ہے، لیکن ایک موقع آیا کہ اتنا اسپیس دینے لگے کہ آئیے ٹھیک ہے، ایک سال آپ کے معبود کی میں بات کر لوں گا۔ یہ اس طریقے کی جب بات جب کی جانے لگتی ہے تو حقیقت میں ایمان کے چنے کہ کفر اب کمزور ہو رہا ہے، ہم کو اپنی دعوت پر، اپنی توحید پر، اپنے عقیدے پہ جمع رہنا ہے، تو اب دھیرے دھیرے ہمیں جو ہے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، ہماری دعوت کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن عموماً ایسے لوگ موقع پر لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں اور تھوڑا سا اسپیس دینے کے چکر میں وہ جو ہے توحید میں نرمی دکھا کر کے ان کی باتوں کو قبول کر کے اور معاملہ ختم کرتے ہیں۔ یہاں آخر یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہاں نفرت نہیں سکھائی جا رہی کہ نفرت کہ اہل کفر سے آپ نفرت کیجیے، اہل شرک سے آپ نفرت کیجیے، کافروں سے نفرت کیجیے، نفرت نہیں سکھائی جا رہی، بلکہ کیا سکھلائی جا رہی ہے؟ ہمیں شرک سے نفرت، ہمیں کفر سے نفرت ہونا چاہیے، وہ غلط چیز ہے، گندی چیز ہے۔ العالمین کے نصر میں توفیق دے۔ آج کے درس کے حوالے سے اگر کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، خیال ہے، تو سوال کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر سر۔ خیر۔ ایک سوال چیک یہ ہے کہ اسکولوں میں جو ہے جیسے جیسے آپ بتائے تھے کہ کانوینٹ ہے، پھر اور کچھ دوسرے دھرم کے اسکول والے بھی ہے، کچھ جنرل بھی چلتے ہیں، دھرم کو زیادہ فالو نہیں کرتے، لیکن کیا گورنمنٹ کے رول کے حساب سے وہ لوگ ڈیلی جن گن من سے اپنا ان کا ڈے ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ جن گن جو من سے جو کر رہے ہیں یہ بچے فالو کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی شرک میں آتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں جو یہ نشید ہے، یہ ترانہ جو ہے، اس کے میننگ اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اس میں کہا کیا گیا ہے، اس کو دیکھیں۔ اگر
ہوتا ہے کہ ایک دیش بھکتی کے نام پر اس کو کیا گیا ہے، دوسرا ہوتا ہے دھرم کے نام پر کیا گیا ہے۔ تو اگر دیش کے نام پر کیا گیا ہے اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، تب ایسی صورت میں ایک مجبوری بن سکتی ہے۔ لیکن آپشن اگر ہے تو اس کے دوسرے اسکول ہیں جہاں پر ایسا نہ ہو، تو پھر ہم کو ادھر جانا چاہیے۔ لیکن ہر اسکول میں اگر لازم کر دیا گیا ہے تو یہ ایک مجبوری بنتی، تو اس میں کیا ہے کہ ہم کو اس سے کراہت ہونا چاہیے، کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اور گورنمنٹ نے زبردستی ہم سے کرایا ہے، تو یہاں ایک اگر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے تب بچے کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک، ایک بچی کا جو میری بچی کا کوشچن تھا کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو اس کو کیسے سمجھا ہے کہ مطلب اس بات کو کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، تو ایک کوئی طریقہ ہے آپ سمجھا سکتے ہیں اس کا؟ ساری میں سمجھ نہیں پا سکتا۔ نہیں نہیں، مطلب ہم نے بچی کو سکھایا کہ سارا دنیا اللہ نے بنایا، سمندر، زمین، آسمان، مخلوق، فرشتے اور عام انسان کو، سب کو اللہ نے بنایا۔ تو اس کا ایک اچھا الٹا کوشچن آیا کہ مطلب پھر اللہ کو کس نے بنایا، تو یہ کیسے سمجھا ہے بچی کو، ذرا میں جاننا۔ اس کو اس کا سیدھا جواب وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق بتایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ ہوں، ہاں، یہی علاج ہوگا۔ در حقیقت کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان کیسے وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اسی وسوسے میں ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں بات ڈالے گا کہ آپ کیسے دنیا میں آئے، تو ہم خود ہی جواب دیں گے اپنے والدین کے ذریعے سے ہے۔ والدین کو ان کے والدین اس طریقے سے جوڑتے جوڑتے آدم تک پہنچتے ہیں۔ آدم کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پھر وہ کہتا ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یہ ایک وسوسہ پیدا کر کے ایمان میں ایک طریقے سے شبہات پیدا کرتا ہے، شیطان کی جانب سے ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے جو قرآن میں کہا گیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ اب اس کے آگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر ہمارے ذہن میں سے سوال آتے ہیں تو وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنا چاہیے، اور اس بچی کی جو معصوم بچی ہے تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے خیالات اس کے ذہن سے نکل جزاک اللہ خیر۔ جائیں۔ اور کوشچن ہے اس میں؟ شیخ، اور ایک کوشچن یہ ہے کہ سورہ کافرون میں جو لائن آتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے بھگوان کو نہیں مانتے اور وہ اللہ کو بھی ورشپ نہیں کر سکتے، تو ایسا کیوں؟ مطلب وہ ورشپ کر سکتے ہیں نا اگر چاہے تو اللہ کو؟ ہاں، وہ ورشپ کر سکتے ہیں، وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ وہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں کہ ساتھ میں اپنے معبودوں کی عبادت کریں، تو اس کا جواب تو آ گیا ہے کہ وہ عبادت ہوئی نہیں، وہ مانی ہی نہیں جائے گی۔ کوئی ایک طرف جو ہے معبودوں کے ساتھ معبودوں کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، یا کسی بھی غیر اللہ کی بات کرتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اور ساتھ میں اللہ کے لیے بھی کچھ نیک کام کرتا ہے، تو یہ عبادت مانی ہی نہیں جائے گی، اس لیے کہہ دیا گیا جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ممکن ہے آگے چل کر کے وہ اسلام قبول کر لے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد شرک چھوڑ کر کے خالص اللہ کی عبادت کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اس صورت کے اندر ممانعت نہیں ہے کہ کوئی بھی کافر آئندہ کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک اہم چیز تھی، جو آپ جو عربی زبان کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے بات رکھی جاتی ہے۔ یہاں الکافرون کہا گیا ہے، کافرون نہیں کہا گیا، یہ گرامر کا ایک ہے۔ الف لام لگا ہوا ہے، اس کا ایک خاص معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ال لگنے کی وجہ سے اس کا ایک خاص پس منظر میں معنی ہوتا ہے، جس سے مراد کیا ہوگا، ایسے کافر جن پر اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، حجت تمام ہو گئی۔ تو یہاں الکافرون سے مراد ایسے کافر جو آئندہ کبھی بھی اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، چاہے مکہ میں ہوں چاہے مکہ کے باہر کسی اور علاقے کے ہوں، ان کو اللہ رب العالمین نے سے مخاطب کیا۔ تو چونکہ یہ گرامر کا مسئلہ تھا اور
اس لیے میں نے اس کو ذکر نہ کیا. تو دو چیزیں آئیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا کافروں میں سے. اگر وہ شرک کے ساتھ ساتھ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت مانی ہی نہیں, گویا اس نے عبادت نہیں کیا ہے. اور اگر اس نے شرک چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا ہے اور پھر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اس الکافرون سے خارج ہے, وہ اس میں شامل نہیں. اللہ اکبر. جزاک اللہ شیخ. اور ایک کوشچن یہ ہے کہ مشرک مکہ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ اسی کے ساتھ اپنے بڑوں کی بھی کرتے تھے عبادت. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ایک جن کا سوال ہے. جیسے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ کہ وہ مسلموں کے اندر بھی ملے گا, غیر مسلموں کے اندر بھی ملے گا کہ ایک طرف وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے اپنے مسلم بھائیوں میں دیکھیں کہ کتنے ایسے بھائی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کر کے, حج کرنے بھی جاتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کہ مزاروں پہ جا کر کے ان سے دعائیں کر رہے ہیں, وہاں جا کر کے ان کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں, نظر و نیاز کا معاملہ, تمام چیزیں ہمارے سامنے ہمارے سماج کے اندر ہیں. تو اب یہ ہوا, دونوں ہوا, ایک طرف اللہ کی عبادت ہے, دوسری طرف غیر اللہ کی عبادت. تو یہ دونوں ہو رہا ہے عملی طور پر, لیکن ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کیے ہی نہیں. کیوں؟ شرک کے ساتھ عبادت قبول نہیں. ایسے ہی غیر مسلموں میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ سنیں گے کہ وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. بلکہ مسلمانوں میں سے ایک صاحب کا ذکر ہے, اپنے متعلقین میں سے, جاننے والوں میں سے, ان کا خود اپنا بیان تھا کہ کتنے دن تک ایسا ہوتا تھا کہ ہم آتے تھے مسجد میں, جمعہ کی نماز پڑھتے تھے, خطبہ سنتے تھے, اور پھر یہاں سے فوراً نکل کر کے مزار پہ جاتے تھے. اب دیکھیے ایک ہی دن میں پورے اہتمام کے ساتھ دونوں جگہ جا رہے ہیں, ایک اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں, دوسرا مزار پہ جا کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک ہے تو اس عبادت کو نہیں مانا جائے گا, اس کی کوئی ویلو نہیں ہے, اس کو قابل قبول ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. جی, باقی کے پارٹیسپینٹ سے کوئی اگر کوشچن ہے تو پلیز میسج کیجیے یا انمیوٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کوشچنس. ٹھیک ہے, ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے رہتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن نہیں آ رہا ہے. جی, جی, مجلس سے کاٹنے کی دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم اشہد ان اشہد لا ان لا الہ الہ الا الا انت انت استغفرک استغفرک و و اتوب اتوب الیک. الیک. السلام علیکم جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.